إليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات الساعات الساعة العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جتنی بلند صلوات پڑھ سکیں اتنی بلند صلوات پڑھیں. آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. دعا ہے کہ ذکر کا رب حاجی سعادت علی صاحب، ان کے بزرگان اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ہمارے ایک پیارے بھائی سید اجاز شاہ صاحب، وہ بھی شاہ صاحب، وہ علیل ہیں، مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. حاضرین محترم، اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے،
ابتدائیہ میں چند فکرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موسم ایسا ہے زیادہ دیر فرش پہ بیٹھنا ممکن بھی نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن آپ جتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوں یا مجلس میں ہوں، موسم کی سختیوں کے باوجود اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر ذکر میں مصلی پہ بیٹھیں یا صف اعضاء پہ بیٹھیں تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ فرشتے قلم رکھ دیتے ہیں کہ لکھا نہیں جاتا، وہ چاہے مصلی پہ ہوں چاہے صف اعضاء پہ ہوں۔ تو حاضرین محترم، چونکہ رجب المرجب ہے، میں رجب کے عنوان سے ہی چند گزارشات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں گا، رفتہ رفتہ بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ وہ اس لیے کہ ویسے تو اصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں، ساری مجالس اصال ثواب کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ میں ساری مجالس اصال ثواب کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کا ذکر مجلس میں ہوتا ہے وہ تو اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں گے تو پھر ذکر ہوگا، ان کا ذکر تو وہ خود کرتا ہے جو ذکر کرنے والوں کو بھی ذکر بنا دیتا ہے۔ جو مسلسل ذکر کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ذکر بنا دیتا ہے، لہٰذا انہیں تو اس بات کی احتیاج نہیں ہے، ثواب کے لیے ہی مجالس اعضاء برپا کی جاتی ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ثواب کے لیے نہیں، مجھے ثواب کا لالچ نہیں، تو امیر المومنین کے سوا دنیا میں کوئی ہستی بھی ایسے مقام پہ نہیں پہنچی جو بغیر لالچ کے اللہ کی عبادت کرے۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، میرے مالک امیر المومنین، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرے مالک میرے اللہ، میں تیری عبادت نہ تیرے دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں۔ یہاں عبادات یا کسی خوف کی وجہ سے ہوتی ہیں یا کسی لالچ میں ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ خوف بھی خدا کا ہونا چاہیے، لالچ بھی آخرت کا ہونا چاہیے۔ دنیاوی لالچ کے لیے تو عبادات اگر برپا کی جائیں تو وہ ریاکاری میں آ جاتی ہیں، اور ریاکاری کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ باہر طور آپ ذکر میں موجود ہیں، رجب کا مہینہ ہے، رجب کہتے کسے ہیں؟ سارے ہلائیں گے یا بولیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، ایسے موسم میں سارے ہلانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے میں رجب کا تعارف کروا دوں کہ رجب کہتے کسے؟ رجب جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھا ہے۔ اس نہر کو رجب کہتے ہیں، اس نہر کے نام پر اس مہینے کا نام۔ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے یا 29 دن کا؟ چاند اللہ کی مرضی سے دیکھا جائے تو زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور اگر مولویوں کی مرضی سے دیکھا جائے تو پھر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، جیسے دل چاہے ویسے دین کو موم کی ناک سمجھ کے اس کی شکل تبدیل کر لی جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو رات کے اس وقت میں چاند کا اعلان ہوتا ہے جب ستارے بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ جی ہیں، سلامت ہیں، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، نوازش۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایام سے مہینہ بنتا ہے، اور ایام کے متعلق ایک مالک کا فرمان بھی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے
کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں میں پھراتے. تھوڑی توجہ، تھوڑی تمہید میں آپ کو وقت دینا پڑے گا. دنوں کو لوگوں میں پھراتے ہیں. تو یہ دن کون سے ہیں جنہیں اللہ لوگوں میں پھراتا ہے؟ پہلے یہ دن سمجھ لیں کہ کون سے دن ہیں جو مختلف لوگوں کے حصے میں آتے ہیں. یہ وہ دن نہیں ہیں جو طلوع ہوتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے دن ہیں جو طلوع ہوتے ہیں وہ غروب نہیں ہوتے ہیں. اور اگر اللہ کے دن پہچاننا ہو تو پھر میرے مولا کا فرمان اصول کافی میں بھی ہے، بصائر الدرجات میں بھی ہے. مولا نے فرمایا نحن ایام اللہ، اللہ کے دن ہم ہیں. بہت اچھا سنا ہے آپ نے، اللہ کے دن ہم ہیں. میں اس علاقے سے میرا خیال آپ سے زیادہ واقف ہوں. آپ کے درمیان زندگی کا ایک ایسا حصہ گزار کے گیا ہوں جب شعور آ رہا ہوتا ہے، جب شعور پختہ ہو رہا ہوتا ہے. تو میں آپ جتنا تو نہیں جانتا لیکن آپ کے علاقے کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون اپنی آواز مجلس حسین سے بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے. بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے دن وہی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ایک مستور لیلۃ القدر ہوتی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. اللہ کے دن وہی ہیں جن کے گھر میں ایک مستور لیلۃ القدر ہو. ویسے ہر کسی کو تو مستور کہا نہیں جا سکتا، جنس کے اعتبار سے مستور نہیں کہا جا سکتا. جنس کے اعتبار سے مستور ہونا اور ہے، صفت کے اعتبار سے مستور ہونا اور ہے. جیسے جنس کے اعتبار سے مرد ہونا اور ہے، صفت کے اعتبار سے مرد ہونا اور ہے. کئی بندے جنس کے اعتبار سے مرد ہوتے ہیں، صفت کے اعتبار سے مرد نہیں ہوتے. جنس کے اعتبار سے سارے ہی مرد تھے، مگر صفت کے اعتبار سے رسول نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جنس کے اعتبار سے تو سارے ہی مرد تھے. اگر جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. بعض تراجم میں ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہے، لیکن یہاں پر مراد جنس نہیں ہے، یہاں پر صفت ہے. متوجہ ہیں آپ؟ یہاں سے مراد جنس نہیں ہے، صفت ہے. صفت بھی نہیں کہتے، لفظ جو ہے وہ صفت ہے. یہ سمجھ لیں کہ میں اگر اردو میں سمجھاؤں تو جو فا ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ ساکن نہیں ہے. صفت، صفت کے اعتبار سے مرد کا ذکر ہے، جنس کے اعتبار سے نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیں مختلف مردوں کے گھر میں مستورات تھیں جو ان سے افضل تھیں. ایک مثال دے دوں، فرعون کے گھر میں آسیہ ہے. کہنے کو فرعون مرد ہیں مگر فضیلت آسیہ کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بطور جنس نہیں، بطور صفت بات ہو رہی ہے. یعنی جو صفت کے اعتبار سے مرد ہو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر ان مردوں کا تذکرہ اللہ رب العزت مسلسل کرتا ہے اور فرماتا ہے، مالک الملک فرماتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ نبھا چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں تبدیلی نہیں کی ہے. اور یہاں جو مرد مراد ہیں وہ جنس کے اعتبار سے نہیں ہیں، وہ صفت کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے مردوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک مرد کا میں ذکر کرتا ہوں. وہ مرد تشریف لائے تو ایک مستور پہ تہمت لگ گئی، ایک مستور پہ شک کیا گیا. آپ حوصلے سے سنتے جائیں، میں حوصلے سے پڑھتا جاؤں گا. آنے والے مرد کا نام ہے عیسیٰ، جس پہ تہمت لگی وہ ہے مریم. مریم مستور ہیں، نساء ہیں، عیسیٰ رجل ہیں.
نساء کو اپنی عصمت کی گواہی کے لیے رجل کی ضرورت پڑ گئی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. نساء کو اپنی عصمت کی گواہی کے لیے رجل کی ضرورت پڑ گئی. رجل گواہی نہ دیتا تو نساء کی عصمت پہ لوگ شک کرتے. بدلتی تو نہ، لیکن لوگ شک کرتے، لوگ معافی نہ مانگتے. وہ نساء بھی عام نساء نہیں ہے. اس نساء کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان اللہ اصطفاکی، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک رکھا ہے. واصطفاکی علی النساء العالمین، اور عالمین کی نساء پر چنا ہے. عالمین کی نساء پر چنی ہوئی نساء کو رجل کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. موسم کے اعتبار سے اب ٹھیک بول رہے ہیں. عالمین پہ چنی ہوئی نساء کو ایک رجل کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی. رجل کہاں تھا؟ چلے میں ذرا اس کی تفصیل بھی عرض کر دوں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. کون؟ جناب جبرائیل علیہ السلام. یہ جو ممبر سے کہا جاتا ہے نا جبرائیل آیا، جبرائیل گیا، تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ یہ پڑھنے والوں کا کیا رشتہ ہے جناب جبرائیل سے. چھوٹا بھائی سمجھتے بھئی اگر وہ مفضول ہیں تو سرکار دو عالم سے ہے نا، خاندان رسول سے ہے نا، آپ کے لیے تو علیہ السلام ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ جھولا کسی کا جھلاتے ہیں، چکی کسی کی چلاتے ہیں، کسی کے شاگرد ہیں، کسی پر وحی لاتے ہیں، لیکن ہیں تو علیہ السلام نا. بس یہی بات دنیا کی سمجھ میں نہیں آئی، جن کا جھولا جھلانے والے علیہ السلام ہوں وہ خود رضی اللہ نہیں ہوتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے بی بی مریم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے. کس نے کہا؟ جناب جبرائیل نے. کس سے کہا؟ جناب مریم سے کہا کہ آپ کو بیٹے کی بشارت ہو. یہ فرق ہے مریم میں اور مادر حسنین میں. جسے جبرائیل بشارت دے وہ مریم ہے، جسے مبارک دے وہ زہرا ہے. بشارت دی کہ میں بشارت دینے آیا ہوں آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. تو بی بی مریم کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں. تو جناب جبرائیل کہنے لگے میں تو بھیجا ہوں، میں نے کہہ دیا آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. اور پھر بیٹے کے آنے کا وقت ہو گیا. جب بیٹے کے آنے کا وقت ہو گیا تو جبرائیل پھر آ گئے. فرمایا آپ مسجد سے اٹھیے، مسجد سے نکلیے، ویرانے میں چلیے. تو بی بی مریم کہنے لگی میں بطول بھی ہوں، پاکیزہ بھی ہوں، میرا بیٹا بھی پاکیزہ ہے، میں طاہرہ ہوں، چنی ہوئی ہوں، میرا بیٹا اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا، مسجد میں میرا بیٹا نہیں آئے گا. جناب جبرائیل نے کہا نہیں آپ کا بیٹا مسجد میں نہیں آئے گا. تو بی بی مریم نے کہا پھر کس کا بیٹا اللہ کے گھر میں آئے گا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا جس کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر ہو. جو ہاتھ اٹھ سکیں وہ ذرا اٹھائیے گا. جس کی طہارت کا قد اللہ کے ارادے کے برابر ہو وہ مسجد میں آئے گا. بی بی مریم اٹھی، آ گئی ویرانے میں. جناب عیسیٰ تشریف لے آئے. اب یہ باتیں میں نہ کہتا اگر قرآن میں نہ ہوتی. جناب عیسیٰ کے آنے کا سارا منظر اللہ نے قرآن میں بتایا. جناب عیسیٰ آ گئے. جب جناب عیسیٰ آ گئے تو بی بی مریم کو بھوک لگ گئی. بی بی مریم کو بھوک لگ گئی اور بی بی مریم نے کھانے کے لیے اللہ سے کچھ مانگا. تو پھر ایک کھجور اگ گئی، فوراً بڑی ہو گئی، فوراً پھل لگ گئے. کھجوریں پک بھی گئیں. جب پک گئیں تو جس نے کھجور لگوائی تھی، جس نے اگائی تھی، جس نے پھل لگائے تھے، جس نے پکائے تھے، وہ اتروا کے مریم کو دیتا. فرمایا نہیں، اتروانے میں نے نہیں، کھجور ہلا، جو کھجوریں گریں وہ اٹھا کے کھا. بھئی توجہ، یہ فرق ہے مریم میں اور زہرا میں. جو زمین پہ گری ہوئی کھجوریں اٹھا کے کھائے وہ ہے مریم، اور جس کے گھر میں زمین پہ پکا ہوا لنگر آسمان والے لے جائیں
آپ بیدار ہی نہیں ہیں، کچھ نئی بات آ جائے تو وہ بھی برداشت کر لیا کریں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جناب مریم کو ایک حکم اور دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اب ہم نے بیٹا آپ کو دے دیا ہے، آپ کا روزہ ہے، کیا ہے؟ کھانے پینے کا؟ واہ، کس کا روزہ؟ چپ کا۔ کھانے پینے کا روزہ آسان ہوتا ہے، مستور کے لیے روزہ، اور وہ بھی چپ کا۔ لیکن وہ مریم تھی نا، بطول میں اور عام مستور میں فرق ہے۔ بغیر باپ کے بیٹا دیکھ کے روزہ چپ کا، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا اس پہ۔ بغیر باپ کے بیٹا دیا، نتیجہ میں عرض کروں گا ہر بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ آئیں بسم اللہ، جناب علی، جناب سید علی رضا صاحب تشریف لیں۔ بغیر باپ کے بیٹا عطا کر کے روزہ چپ کر رکھوا دیا۔ اب بی بی مریم چادر میں جناب عیسیٰ کو چھپا کے، حکم یہ تھا کہ اب ویرانے کی طرف نہیں جانا، اب جانا بستی کی طرف۔ بی بی مریم بستی کی طرف چل پڑی، روزہ چپکا ہے کہ سامنے سے ایک یہودی آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ بی بی کی چادر ابری ہوئی ہے، چونکہ من و سلوہ کھانے کے بڑے شوقین تھے یہودی۔ اس نے کہا بی بی کے لیے پھال آتے ہیں جنت سے، ہو سکتا ہے کوئی کھانا بچ گیا ہو، چادر میں چھپا کے آ رہی ہو، بی بی مریم سے مانگتے ہیں، مانگنے پہ مل جائے گا، کھا لیں گے۔ وہ قریب آیا اور آ کے بی بی مریم سے کہنے لگا چادر میں کیا ہے؟ بی بی مریم نے چادر ہٹا دی، جب چادر ہٹائی تو بچہ نظر آیا۔ یہودی نے دیکھا، کہنے لگا بچہ کس کا ہے؟ بی بی مریم نے اشارہ کیا، چونکہ روزہ چپکا تھا نا، اشارہ کیا اپنی طرف، آپ کا ہے۔ جب کہا نا آپ کا ہے، بی بی مریم نے جب اپنی طرف اشارہ کیا، اس نے شور مچا دیا، بستی کے لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، شادی تیری ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ پھر قرآن کہتا فقط اشارت الیہ، تو بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو جناب عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب جناب عیسیٰ نے کہا نا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اپنا نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو فوراً وہ سارے یہودی بی بی مریم سے معافی مانگنے لگے، فوراً معافی مانگنے لگے۔ معافی کیوں مانگی؟ کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ اگر بطول ماں کے حق میں بیٹے کی گواہی نہ مانی جائے تو اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ نہیں آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ وہاں پہ وہ رجل نے گواہی دی، بات میری وہیں پہ ہے۔ جناب عیسیٰ رجل ہیں بحیثیت صنف نہیں، بحیثیت صفت۔ مرد نے گواہی دی تو مستور بچ گئی۔ اب جناب عیسیٰ کے بھی کوئی مثالی مرد ہیں، آئیے جناب آئیے تشریف رکھیے۔ جناب عیسیٰ کے بھی کوئی مثالی مرد ہیں جو ان کے آئیڈیل مرد ہیں۔ جناب عیسیٰ کے آئیڈیل مرد کون ہیں؟ میری طرف دیکھیں گے تو جو سینوں میں چھپی ہوئی آوازیں وہ بلند ہو جائیں گی۔ جناب عیسیٰ کے مرد وہ ہیں جو یوں کریں تو عیسیٰ بن جائے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سرکار دو عالم وہ مرد ہیں۔ اچھا پھر سرکار دو عالم کے بھی ایک مرد ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم فرماتے ہیں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی بھی مرد ہیں، پھر علی کے بھی دو مرد ہیں، حسنین کریمین۔ یہ چار مرد ایک چادر کے نیچے تھے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ چار مرد ایک چادر کے نیچے تھے۔ تعارف کی ضرورت پڑ گئی، کسی نے پوچھ لیا یا رب من تحت الکسا، اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ چار مرد بھی تھے، اللہ نے کسی مرد کا نام نہیں لیا، فرمایا ہم فاطمہ۔ جی آپ سلامت رہیں۔ مالک نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے۔ توجہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پڑھنے والے سارے پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے ہی ہیں، تقریباً پڑھے لکھے ہی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ہم جمع مذکر کسی کا ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھ کے بات کہوں، اور اب جو بندہ خاموش رہا اس سے پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ موسم کے علاوہ کوئی وجہ ہے تو پھر اعتراض ہوگا۔ ہم جمع مذکر کسی کا، فرمایا ہم فاطمہ۔ یہ فاطمہ ہے نہیں، یہ فاطمہ ہیں۔
اوئے ہوئے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یہ فاطمہ ہے نہیں، یہ فاطمہ ہیں۔ اللہ نام نہیں جانتا، مصطفیٰ کا نام ہے، مرتضیٰ کا نام ہے، حسنین کریمین کے نام ہے، اور نام بھی وہ ہیں جو اللہ نے خود رکھے۔ تھوڑا ذرا بیدار ہوں، میں اگلا فقرہ کہوں، نام بھی وہ ہیں جو اللہ نے خود رکھے ہیں، اور جس نے نام رکھے ہوں اس سے زیادہ نام کس کو آتے ہیں؟ یہ سارے نام اللہ نے خود رکھے ہیں۔ اور یہ نام رکھنے کا جو سلسلہ نا، جب میرے مولا حسن تشریف لائے ہیں تو سرکار دو عالم آئے اور آ کے بی بی پاک سے پوچھا ہے کہ بیٹے کا نام رکھا ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں رکھا، آپ رکھے۔ فرمایا مجھے بھی نہیں رکھنا۔ پھر علی آ گئے، سرکار دو عالم نے فرمایا علی نام نہیں رکھنا۔ توجہ، مولا امیر نے بھی کہا مجھے بھی نہیں رکھنا۔ بی بی فرمانے لگی آپ نے بھی نہیں رکھا، میں نے بھی نہیں رکھا، علی نے بھی نہیں رکھا، تو اب اس کا نام کون رکھے گا؟ تو رسول پاک مسکرا کے فرماتے اب اس کا نام وہ رکھے گا جس کا ہم نے رکھا ہے۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ تو نام اللہ سے بہتر کس کو آتے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ فکرے پہ چپ رہو تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے چھپے ہوئے ہوں تو فاطمہ ہیں، کھلے ہوئے ہوں تو محمد ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اور یہ جو بنوہا ہے نا، یہ جمع کا صیغہ۔ ویسے اردو میں ایک واحد ہے، ایک جمع ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک واحد ہے، ایک تثنی ہے، پھر جمع ہے۔ ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنی۔ ذاکر صاحب، ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنی، اور تین یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر جمع۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ بنوہا جمع کا صیغہ ہے، بیٹے تھے دو۔ ذرا بیدار رہیے گا، بیٹے تھے دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتا نا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنیہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے دو بیٹے ہیں۔ فرمایا نہیں وہ بنوہا، اس کا مطلب ہے وجود فاطمہ کی پناہ میں بطول کے سارے بیٹے زیر کسا تھے۔ تو پھر آپ علامت ہے نہ ڈھونڈنا، چونکہ سارے بیٹے زیر حجاب فاطمہ ہیں تو پھر مان لو جب بطول چادر ہٹائے گی ظہور ہو جائے گا۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ۔ ایک وہ مستور ہے جسے اللہ کے گھر سے جانا پڑا، بس دو فکرے اور سنیں، میں بھائی جان کو وقت ہوں۔ ایک وہ مستور ہے جسے اللہ کے گھر سے نکالا نہیں گیا۔ یہ جو نکالا جانا ہے نا، یہ مسلمانوں کو پک گیا ہے، متشابہات کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے نا پک گئے۔ جیسے بندے کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا، کہتے نہیں؟ ہاں تو صحیح ہے، ہاں جی میں نکال دیا جنت سے، جسے اللہ نکال دے، جسے اللہ نکال دے۔ بھئی اس سے پہلا اعلان تو دیکھو نا، یہ تو وارث آئیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلا اعلان تو دیکھو، اللہ جب جناب آدم کو سجدہ کروا رہا تھا تو فرشتوں سے کیا کہہ رہا تھا؟ فرما رہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آدم کی حیثیت جنت میں حاکم کی نہیں۔ نہیں آپ متوجہ ہی نہیں ہیں، آوازیں بچا رہے ہیں آپ۔ پہلے فیصلہ اللہ نے کر دیا انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی جناب آدم کی خلافت پہلے دن سے ہی اعلان ہی زمین کے لیے کہ زمین پر خلافت ہے۔ تو پھر اللہ نے اتارا جناب آدم کو زمین پر، وہاں بھی مریم کو نکالا نہیں، بس اسے کہا آپ تشریف لے آئیے باہر۔ ہاں
بھئی یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کا ذکر عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ خود کہہ چکا ہے ان اللہ اصطفیٰ کی وطہر کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، ہم نے آپ کو عالمین پہ چنا ہے۔ بس جنت سے، اللہ کے گھر سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لے آئیے۔ فکرہ سنیے گا پھر دیکھیے گا، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، وہ مستور ہے جسے کہا گیا کہ آپ مسجد سے باہر آ جائیے۔ ایک اور مستور ہے جسے اسی وقت کہا گیا آپ مسجد میں آ جائیے۔ جی ہیں، سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو۔ وہ بھی چنی بسم اللہ، وہ بھی مستور ہے جسے کہا گیا کہ اچھا صرف سوال میرا اتنا ہے، شیعہ سمجھے اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، جسے بچے کے آنے کے وقت مسجد سے کہا گیا کہ اٹھ جائیے، وہ تو بطول ہے، اور جسے مسجد میں بلایا گیا، آپ نے غور نہیں فرمایا، علی کائنات کا وہ مرد ہے جس کی ماں بھی بطول، جس کی زوجہ بھی بطول، فرمایا آپ مسجد میں آ جائیے، اور بی بی آئیں مسجد میں۔ توجہ، آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، بی بی کے مسجد میں آنے، مسجد الحرام ہے نا، اور بچے یہ ذرا یار ٹھیک کر دے تو، ایک بندہ اٹھے نا، سارا مجمع شاری تو سی بہو، اچھا ویسے ہی جانا، ٹھیک ہے، میں کہا اپنے اپنے بچے سامنے چل رہے ہیں، سلوات پڑھیں بلند آواز۔ اچھا یہ بی بی کے آنے کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ شہزادی تشریف لائی ہیں رکن یمانی کی طرف سے، تو کعبہ کی دیوار گر گئی، بی بی اندر آ گئیں تو دیوار بن گئی، دیوار بن گئی تو نشان رہ گئے۔ بعض بندے دراڑ کہتے ہیں، بعض بندے لکیر کہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن وہ نشان رہ گیا۔ پھر حکم آ گیا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ یہ حج، یہاں پہ لفظ حج نہیں ہے، حج ہے۔ حج کے معنی کیا ہیں؟ بس اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ حج کے معنی کیا ہیں؟ حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے حج البیت، مسجد الحرام کا حج نہیں ہے، اللہ کے گھر کا حج ہے۔ توجہ، منی کا حج نہیں ہے، مزدلفہ کا حج نہیں ہے، عرفات کا حج نہیں ہے، حج ہے اللہ کے گھر کا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے گھر کو غور سے دیکھے تو حج ہے۔ آپ یہاں امام بارگاہ میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، جو بندے روز آتے ہیں، جو اذان دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، انہیں پتہ ہے کون سا دروازہ کس طرف ہے، گھڑی کس طرف لگی ہوئی ہے، محراب کس طرف ہے، کھڑکی کس طرف ہے۔ ان سے پوچھ لیں، انہوں نے غور سے دیکھا ہوا، انہیں پتہ ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جب کوئی مسجد میں جائے تو نشانی پوچھ لیں، تم گئے تھے تو وہاں کھڑکی کس طرف تھی، گھڑی کس طرف تھی، لاؤڈ سپیکر کس طرف پڑا تھا، تو پھر آپ مان لیں گے کہ مسجد میں گیا تھا۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میرے گھر کا حج کرو، اور حج کا معنی ہے غور سے دیکھنا۔ اگر کوئی بندہ حج کرنے کے لیے مکہ گیا ہے اور غور سے اللہ کے گھر کو دیکھ کے آیا ہے، اگر فاطمہ بنت اسد کے پیر کا نشان یاد ہے تو حج ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ اگر شہزادی کے پیر کا نشان یاد ہے تو حج ہے۔ اور پھر اس گھر کو، اس گھر کے ساتھ اتنی مناسبت ہے کہ علی کعبہ کے اندر آئے، علی کا بیٹا کعبہ کے اوپر آئے گا۔ ہلتے ہوئے سر بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ علی کعبہ کے اندر آئے، علی کا بیٹا کعبہ کے چھت پہ آئے گا۔ کچھ بندے حیران ہو گئے ہیں کہ چھت پہ؟ میں حیران ان بندوں پہ ہوں جنہیں کعبہ کی چھت پہ جوتوں سمیت شرطیں برداشت ہیں۔ متوجہ ہیں؟ رسول کے آج بسم اللہ، رسول کے بیٹے برداشت نہیں ہیں۔ اور جسے یقین نہیں آ رہا نا، جب 8 ذی الحج کو میرے مولا حسین کعبہ کے نزدیک تھے، جب مولا کعبہ کے نزدیک تھے،
مولا نے احرام توڑنے تھے تو میرے مولا نے پہلے اپنے بھائی سے کہا تھا، اپنے بھائی سے کہا تھا، مولا عباس سے. یہ مولا عباس فرماتے ہیں کہ میں حسین کا نوکر ہوں. ہم نے نوکر نہیں ماننا، ہم نے عباس کو وہ نہیں ماننا جو عباس نے خود کو حسین کے سامنے پیش کیا ہے، ہم نے وہ ماننا ہے جو حسین نے عباس کو سمجھا ہے. بس ایک فکرہ اور سن لیں، میرے مولا حسین نے فرمایا عباس کعبہ کی چھت پہ چڑھو اور خطبہ پڑھو. ایک فکرہ خطبے کا. اور جب مولا عباس کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو تلبیہ کا شور تھا، لوگ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، سارے حاجی پڑھ رہے تھے. اور جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں پتہ ہے کہ وہاں آواز کسی اور کی سنائی نہیں دیتی اس آواز میں. سارے لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. شور تھا بھٹی صاحب، اور اس شور میں مولا عباس نے پڑھنا تھا خطبہ. حسین کھڑے تھے کعبہ کی دیوار کے ساتھ. مولا عباس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک بار ارشاد فرمایا اسکت. جس کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا، جس کا بند تھا بند رہ گیا، جس کی سانس اندر تھی اندر رہ گئی، جس کی باہر تھی باہر رہ گئی. مولا عباس نے خطبے کا آغاز کیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا وقت تھا جب نکتے کے بیٹے کی زبان پہ نکتہ تھا. جو ہاتھ اٹھا سکے یار. جب نکتے کے بیٹے کی زبان پہ نکتہ تھا. اور فکرہ جو میرے مولا نے فرمایا آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کی عزت کیا ہے اور بیت کی عزت کیا ہے. سرکار عباس نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حسین کے باپ کے پیروں سے اس گھر کو عزت عطا کی ہے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. پھر میرے مولا نے احرام توڑے. احرام توڑ کے مولا چلے ہیں مکہ سے کعبہ بچانے کے لیے. آج سورج غروب ہو جائے گا. شہادت کی شب ہے 10ویں مولا کی. میں شہادت نہیں پڑھتا، ایک روایت پڑھ دیتا. جا کے پڑھیے کتاب مولا کی سیرت پڑھیے. مولا نے خود روایت کی ہے یہ مولا عسکری بادشاہ نے. جب مولا نکی بادشاہ کو متوکل نے رسیوں کے ساتھ باندھ کر بازار میں گھسیٹا تھا نا، تو میرے مولا نے ایک نعرہ بلند کیا تھا. فرمایا تھا یا اللہ میری عزت کوئی سالے کے ناکا سے کم ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. مقصد تو گریے ہے. لیکن مولا کے نالا کے، مولا کے نوحہ کے اور فکرے بھی. جب مولا گھر واپس تشریف لے آئے تھے تو پوچھا گیا مولا آپ بہت روئے، تکلیف زیادہ ہوئی. فرمایا میں اپنی رسیوں پہ نہیں رویا. میں اس لیے نہیں رویا کہ میں بازار میں گیا، میں انہیں یاد کر کے رویا ہوں جو گھر میں نہیں چلتی تھی اور انہیں بازار میں لایا گیا تھا.
میرا دل چاہ رہا ہے ساری آوازیں بلند ہوں، پھر میں آپ کو سلام کروں۔ سب سے مشکل باب مصائب میں معصوم، وہ کربلا کے کسی شہید کی شہادت پڑھنا نہیں ہے، وہ علی کی بیٹیوں کا بازار میں داخل ہونا پڑنا ہے۔ اور میں ڈرتا بھی بہت ہوں یہ پڑھتے ہوئے کہ میرے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں جو شہزادیوں کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی دھول کا ذکر بھی کر سکے، لیکن چونکہ حکم ہے کہ مصائب چھپانا نہیں، اس لیے میں دو فکرے پڑھ رہا ہوں۔ 1450 میل کا سفر طے کر کے، یہ جو سسکیوں میں رو رہے ہو نا، خالص گریہ یہی ہوتا ہے۔ ویسے میرے مولا نے گریہ کا طریقہ بتایا ابو بصیر کو۔ جب ابو بصیر میرے مولا کی مجلس میں بیٹھے تھے اور مجلس تمام ہوئی تو مولا نے فرمایا ابو بصیر میرے دادا پہ روئے نہیں، تو آنکھوں سے رومال ہٹا کے کہا مولا یہ دیکھ لیں آنسوں سے بھیگ گیا۔ فرمایا منہ چھپا کے میرے دادا حسین پہ روتے ہو؟ مولا کیسے رو؟ فرمایا ایسے رو جیسے جنت میں میری دادی زہرا روتی۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو۔ آپ سفر طے کر کے آئیں، جو مومنین مجلس سننے آئیں رضی شاہ، وہ جب آ جائیں گاؤں میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں آ جائیں تو یہاں پہنچتے ان کا دل نہیں چاہتا کوئی بٹھا لے، گاڑی پہ آئے ہیں، موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، دل نہیں چاہتا کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ یہ دونوں ہاتھ میرے ممبر پہ ہیں، 1450 میل کا سفر طے کر کے جب شہزادیاں بازار کے باہر پہنچیں تو کہیں بیٹھ گئیں؟ نہیں، نہ، کیونکہ ایک بی بی اکیلی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ پھر کافی دیر کھڑی رہیں۔ کتنی دیر کھڑی رہیں؟ 3 دن 3 راتیں کھڑی رہیں۔ اچھا جسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے نا شاہ جی، وہ ذاکر صاحب کوشش کرتا ہے میں ٹیک لگا لوں، شہزادیاں ٹیک بھی نہیں لگا سکتی۔ میں وجہ پڑھوں گا آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ٹیک نہ لگانے کی وجہ یہ تھی، ٹیک لگنی تھی دیوار سے، اور دونوں دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے یزید کے سپاہی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی بلند آوازیں شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ 3 دن ہوتا کیا رہا؟ 3 دن بازار سجتا رہا۔ اچھا عام عورتیں بازار میں نہیں آئیں، جو بندے کہتے ہیں شام کی عام عورتیں تھیں، نہیں، عام عورتیں بازار میں نہیں آئیں۔ معافی دینا میں مقتل کے لفظ پڑھوں گا، پیشہ ور عورتیں تھیں جنہیں بازار بلایا گیا تھا۔ اچھا بندے کہتے ہیں چھتوں پہ پتھر تھے، آپ کے گھر نہیں ہے، آپ کے بازار نہیں ہے، کبھی چھتوں پہ پتھر ہوتے ہیں؟ نہ، چھتوں پہ پتھر رکھوائے گئے تھے اور پیشہ ور عورتوں کو بلایا گیا تھا۔ جو لفظ لکھے گئے ہیں میں وہ نہیں پڑھتا، ان عورتوں سے کہا گیا تھا تم نے ہاتھ سے مارنا ہے، منہ سے کچھ کہنا ہے۔ بس ایک فکرہ اور سنیں، آپ سب کی آوازیں بلند ہو جائیں، میں آپ کو سلام کروں۔ 3 دن بازار سجتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب مکمل بازار سج گئے، بازار کا دروازہ کھلا، علی کی بیٹی نے بازار میں رکھنے کے لیے اپنا پیر اٹھایا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جب پیر اٹھ جائے، اس پہ ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ آئے گا، اٹھے ہوئے پیر کو زمین پہ آنے پہ دیر کتنی لگتی ہے؟ ادھر اٹھا، ادھر آ گیا، یہ ہاتھ کالے کپڑے پہ ہیں،
شہزادی کا اٹھا ہوا پیر زمین پر آنے سے پہلے دمشق میں 15 اذانیں ہو گئی تھی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ 15 اذانیں ایسے نہیں ہیں کہ 15 مسجدوں میں ہوئی ہیں، نہیں، 15 اوقات کی مدرسہ اذانیں، 15 اوقات کی اذانیں، شہزاد 15 اوقات کی اذانیں، عشاء کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، پھر عشاء کی، 3 دن اذانیں ہوتی رہی۔ علی کی بیٹی ایک پیر پہ کھڑی رہی، اتنا رش تھا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور جب شہزادی کا قدم بازار میں آیا، ایک ہی فکرہ کہہ کہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، بازار میں آیا تو استقبال کرنے والوں کو جلدی اتنی تھی کہ ایک لمحے میں شہزادیوں کی پوشاک کے رنگ بدل گئے۔ استقبال کرنے والے استقبال کرتے رہے، جو کسی کے پاس تھا وہ مارتے رہے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو ہے نہ کر سکے، جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی نا، میں نے عباس کو نہیں مارا، اس نے پھر علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ سیدہ بازار میں چپ کر کے کھڑی رہی، پتھر کھاتی رہی، لیکن لالا موسیٰ والو اچانک ایک پتھر آ کے لگا سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ۔ جب سیدہ ام رباب کے ہاتھ پہ پتھر لگا نا، اب علی کی بیٹی چپ نہیں رہی، کیونکہ شرفاء کو اپنی بہو بیٹی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ سیدہ وہاں آ گئی جہاں حسین کا سر نوک نیزہ پہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ شہزادی قریب آ کے آواز دے کے کہتی، حسین قرآن کب پڑھو گے؟ شبیر نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بس عزادارو مدت کے بعد بہن نے بھائی سے قرآن سنا، سیدہ خشوع و خضوع سے قرآن سننے لگی۔ شہزادی قرآن سن رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن نے آیت سے آیت کو اشارہ کیا۔ کسے سمجھاؤں؟ میں اوریان لفظوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ قرآن نے آیت سے آیت کو اشارہ کیا۔ علی کی بیٹی نے بھائی کے اشارے سے پلٹ کے دیکھا۔ جب پلٹ کے دیکھا، پتہ نہیں کون سا بندہ جو اب بھی ہائے نہ کرے، جب شہزادی نے پلٹ کے دیکھا تو بازار کا منظر عجیب تھا۔ بازار کی چھت پہ ایک شامی عورت تھی جس کے ایک ہاتھ میں نہیں، دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا، اور اس کا نشانہ کوئی اور نہیں، 3.5 سال کی سکینہ تھی۔ عزادارو پھر علی کی بیٹی بازار میں ایسی چلی کہ پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں، وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ